الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی شرارت اور برے اعمال سے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کا اکرام کیا ہے، اس طرح کہ اس نے مساجد کی شان کو بلند کیا ہے، اور لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے اور اس کی عبادت و بندگی اور ذکر و اذکار کرنے کے لیے اس کی طرف جانے کی تلقین کی ہے۔ مسجد اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین جگہ ہے، اور اس کے آداب و احکام ہیں۔ اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب آدمی مسجد جائے تو یہ دعا پڑھے، اس لیے کہ امام بخاری نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب مؤذن نے اذان دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے ہوئے نماز کے لیے نکلے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل فی خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحت نورا اللہم آتی نورا۔ اور مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ سکون و وقار کے ساتھ مسجد جائے اور جلد بازی و تیز رفتاری سے کام نہ لے، اس لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم الاقامہ فامشوا الى الصلاة وعلیکم بالسکینہ والوقار ولا تسرعوا فاذا ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا۔ جب تم اقامت سنو تو سکون و وقار کے ساتھ نماز کے لیے چلو اور جلدی نہ کرو، جو نماز تمہیں ملے تو اسے پڑھو، اور جو تم سے چھوٹ جائے اسے پوری کر لو۔ اور اس کے آداب میں سے مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک واذا خرج فلیقل اللہم انی اسألک من فضلک۔ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب مسجد سے باہر نکلے تو یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ اور مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو دائیں پاؤں سے داخل ہو، اور جب باہر نکلے تو بائیں پاؤں سے باہر نکلے۔ اور ان میں سے یہ ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کرے، اس لیے کہ امام بخاری و مسلم رحمہ اللہ نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس۔ جب کبھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے، چاہے وہ جمعہ کے دن اس حال میں داخل ہو کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو بھی 2 رکعتیں پڑھے، اور مختصر انداز میں پڑھے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ صف اول میں امام کے پیچھے جگہ لینے کے لیے سبقت لے جائے، اس لیے کہ امام بخاری و مسلم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور صف اول کی کیا فضیلت ہے تو پھر اس مقام کو پانے کے لیے قرآن اندازی کی نوبت آئے تو قرآن اندازی پہ اتر آئے. خاص کر حفاظ کرام اور اہل علم کو امام کے پیچھے جگہ لینے میں سبقت کرنی چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں اس کی تاکید آئی ہے تاکہ اگر امام سے قرأت میں غلطی صادر ہو یا نماز میں کوئی غلطی یا سہو صادر ہو تو اس کی اصلاح کر سکے، اور اگر اس کی نیابت کی ضرورت درپیش ہو تو اس کی نیابت کر سکے. اسی طرح مسجد کے آداب میں سے صفوں کو درست کرنا اور دو نمازیوں کو بیچ کی جگہ کو پر کرنا ہے، اس لیے کہ امام بخاری و امام مسلم رحمہ اللہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ، اپنے صفوں کو درست کرو اس لیے کہ صفوں کو سیدھی و درست رکھنا نماز کی تکمیل میں سے ہے. میرے بھائیوں، عام طور پہ ہمارے بعد مصلی بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو داخل ہونے کے بعد وہ پہلے بیٹھتے ہیں، اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو جب تک کہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے وہ نہ بیٹھے. بلکہ جمعے کے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص جمعے کے دن اثناء خطبہ، امام خطبہ دے رہا ہے، اس درمیان اگر کوئی شخص تم میں سے مسجد میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ نہیں بیٹھے جب تک کہ وہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے. بلکہ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا تو خطبہ کے دوران ایک شخص داخل ہوا اور آ کے بیٹھ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم نے نماز پڑھی؟ کہا نہیں. کہا کہ اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو. اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد. معزز دینی بھائیوں، مسجد کے آداب میں سے لغو اور فضول باتوں نیز شور و ہنگامہ آرائی سے بچنا ہے، چاہے وہ نمازیوں کے درمیان ہو یا امام و مؤذن کے درمیان ہو. بعض وقت امام مسجد و مؤذن کے درمیان، اذان و اقامت کے درمیان کے وقت کو لے کر، اسی طرح سے مکیف اور لائٹ وغیرہ کے استعمال و عدم استعمال کو لے کر اسی طرح مسجد کے کھولنے اور بند کرنے کو لے کر اختلاف و نزاع دیکھنے میں آتا ہے، جس کی وجہ سے نمازیوں کے درمیان بھی اختلاف رونما ہوتا ہے اور غلط میسج جاتا ہے. اس لیے ان چیزوں کو لے کر مسجد میں شور و ہنگامہ اور اختلاف کرنا قطعاً مناسب نہیں ہے، اور ان فضول و لغو باتوں سے پرہیز کرنے اور دور رہنے کی ضرورت ہے تاکہ مسجد کی شان برقرار رہے اور مسجد کے بنا کی جو اصل ہدف اور مقصود ہے کہ نمازی اس میں آ کر آرام اور سکون کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کریں، ذکر اذکار کریں اور مسجد سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں، تو اس میں جو ہے خلل نہ آئے اور اس سے لوگ جو ہے مسجد سے کما حق ہو استفادہ کر سکے. اسی طرح مسجد و خطبہ کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب امام خطبہ دے تو لغو و فضول باتوں سے پرہیز کیا جائے، اس لیے کہ خطبہ سننا واجب ہے. کیونکہ اگر امام کے خطبہ کے دوران اگر کوئی بات کرتا ہے تو اگرچہ وہ بات
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے متعلق ہی کیوں نہ ہو، یعنی لوگوں کو اچھی بات کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنے سے متعلق ہی کیوں نہ ہو، یا سلام کا جواب دینا ہی کیوں نہ ہو، یہ لغو ہے، یہ فحش کام ہے، یہ بیکار کام ہے۔ اسی طرح خطبہ کے دوران جوال استعمال کرنا، واٹس ایپ یا فیس بک استعمال کرنا، فوٹو اور تصویر نکالنا، یا خطبہ کے دوران خطبہ ڈب کرنے میں اپنے آپ کو مشغول کرنا، یا کنکری و فرشات یا اپنے کپڑوں وغیرہ سے کھیلنا، یا کسی دوسرے کام میں اپنے آپ کو مشغول کرنا لغو و فضول کام ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس نے لغو و فضول کام کیا اور اس کی وجہ سے اس کا جمعہ کا اجر ثواب فوت ہو گیا، اس کو جمعے کا اجر نہیں ملے گا، لیکن نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے نماز ادا کی ہے۔ اور عام طور پر اس طرح کی چیزیں ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں جو خطبہ نہیں سمجھتے ہیں یا جو جاہل ہیں اور خطبہ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں ان بھائیوں سے کہوں گا کہ میرے بھائی، آپ اثناء خطبہ بات نہ کریں، اپنے آپ کو کسی دوسری چیز کے ساتھ مشغول نہ کریں، ورنہ آپ کو جمعہ کا اجر ثواب نہیں ملے گا۔ امام بخاری و امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قلت لصاحبك يوم الجمعہ انصت والامام یخطب فقد لغوت، اگر کسی نے جمعہ کے دن خطبہ کے دوران اپنے ساتھی سے کہا کہ خاموش رہو، اس نے لغو کیا۔ یعنی کوئی ساتھی آپ کے بغل میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے تو اس کو آپ خاموش رہنے کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ اس میں مشغول ہو گئے، آپ نے لغو کام کیا، جمعہ کا اجر ثواب آپ کا چلا گیا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح مسجد کے آداب و احکام میں سے یہ ہے کہ نمازی اپنی طہارت کو برقرار رکھے، آپ اسے ٹوٹنے نہ دے اور لغو و بیکار چیزوں میں سے دور رہے، خاص کر مسجد میں ان تمام کاموں سے دور رہے جس سے منع کیا گیا ہے، اگرچہ وہ چیز مباح و جائز ہی کیوں نہ ہو، مثلا خرید و فروخت کرنا یا کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرنا، اس لیے کہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو کہو کہ اللہ تمہاری تجارت میں برکت نہ دے، اور اگر تم کسی کو مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے دیکھو تو کہو کہ اللہ تمہیں وہ چیز واپس نہ لوٹائے۔ اسی طرح نمازیوں کو چاہیے کہ وہ زیب و زینت اختیار کر کے مسجد آئے، اپنے ظاہر و باطن دونوں کو پاک صاف رکھے اور اپنی بدبو سے نمازیوں کو تکلیف نہ پہنچائے، چاہے وہ پیاز و لہسن کی بدبو ہو یا اپنے جسم و کپڑے منہ کی بدبو ہو، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اسی طرح سے سگریٹ نوشی وغیرہ کی بھی بدبو ہو، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے اپنے کسی بھی نقل حرکات سے نمازیوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو مسجد کے آداب کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حق و اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم و سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔